والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، گزشتہ کل کی تراویح میں سورہ انعام پڑھی گئی جو مکی سورت، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اور اس کی عظمت اور اس کے مقابلے میں انسانوں کی طرف سے جو اللہ پاک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اللہ پاک کی صفات کے متعلق جو گڑبڑ ہو رہی تھی، اس کو بھی ذکر کیا. گویا پوری صورت کا پورا خلاصہ انسان کو آفاق اور انفس میں، جو اوپر کی دنیا میں اور اپنی ذات میں، اللہ پاک کی ہزاروں لاکھوں مخلوقات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جو خدائیت اور اس کی ربوبیت چل رہی ہے، اس کو انسان کو متوجہ کیا اور اس کی توحید کو ذکر کیا. آج کی سورہ الاعراف، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ دوسرے بڑے عقیدے کو، رسالت کو، اللہ تبارک تعالیٰ کی جب توحید کو مان لیا تو یقینی بات ہے کہ اسی کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنی. اور وہ زندگی کہاں سے آئے گی؟ اللہ پاک کے انبیاء کرام علیہ السلام جو بھیجے ہوئے ہیں، انہی کی تعلیمات کی روشنی میں انسان کو ہدایت ملے گی. اس لیے اسلام کا بنیادی دوسرے نمبر کا عقیدہ رسالت. ہم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھا ہے: لا نفرق بین احد منهم. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، مسلمانوں کا ان پر ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اللہ پر بھی ایمان اور رسولوں پر ایمان. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت کے اندر، سورہ اعراف کے اندر، گویا کہ حق اور باطل کے درمیان جو قیامت تک کشمکش ہونے والی ہے، آپس میں جو ایک دوسرے سے مقابلہ ہوگا، سوچ اور فکر کا، رستی طور کا جو آپس میں اختلاف ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس اختلاف کو ذکر فرمایا. اور اس اختلاف کی ابتدا فرمائی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے بعد. جنت سے یہ شروع ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 بڑے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا. سیدنا حضرت نوح علیہ السلام، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور تفسیر میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو آج کی تراویح میں ذکر فرمایا. لیکن ان 5 قصوں کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وہ باتیں ذکر فرمائی جس کا تعلق رسولوں کی دعوت سے. انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں سے جو گفتگو فرمائی، اس سے دوسرے واقعات اس ضمن میں ذکر نہیں فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے ذکر فرمایا، لیکن سارا دعوت والا جو پہلو ہے اسی کو ذکر فرمایا. تو یہ 5 انبیاء کرام علیہ السلام کا تو ذکر کیا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کا پارہ شروع ہوتا ہے، یہ 5 قصے ختم ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ مکہ والوں کو خطاب فرماتے ہیں: او امن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون. یہ مکہ والے، یہ 5 قصے جو ہم نے تمہیں ذکر کیے، نبیوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے دعوت کو نہیں قبول کیا، نبیوں کو ستایا، اور یہ کہا کہ ہمارے جیسے ایک انسان، اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم. ان کو اشکال یہی تھا، ہمارا جیسا ایک انسان اور وہ ہمیں ہدایت کی بات کرے اور اس کی بات کو ماننا. تو انبیاء کرام علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی دعوت ان کو دی، قوموں نے نہیں مانا، ستایا، زیادتیاں کی، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا. اس کو بھی ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا. یہ سب کچھ خطاب کر کے مکہ والوں کو کہا گیا کہ اوا بنا القرآن، پچھلی امتوں نے جیسے اپنے نبیوں کو ستایا اور ان کی نہیں سنی، تو ہماری طرف سے قوم نوح کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے ایسا عذاب آیا پانی کا. آپ سن چکے ہیں: لا عاصم اليوم من امر اللہ. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن اللہ کے عذاب سے، پانی سے کوئی رک نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا، الا من رحم اللہ، اس پر اللہ پاک رحم فرمائے. اللہ پاک نے قوم عاد کے اوپر مختلف قسم کے عذاب نازل کیے.
قوم سمود کے اوپر، اور اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام کی قوم پر ان کا ذکر آج کی تراویح میں آ رہا ہے، اور پھر بنی اسرائیل اور فرعون کا جو مقابلہ ہوا اور فرعونیوں کو اللہ پاک نے غرق کیا، اس کو بھی ذکر پر غرق کرنے سے پہلے 5 قسم کے عذاب اللہ پاک کی طرف سے ان پر آئے. وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. یہ 5 عذاب کا بھی ذکر فرمایا، اور پھر اللہ پاک نے ان عذاب سے نجات دی، لیکن قوم نے نہیں سنا، تو پھر اس کے بعد سمندر میں اللہ پاک نے ان کو غرق فرمایا. خیر، یہ پورے واقعات کے ذریعے اللہ پاک نے رسالت کو ثابت کیا، اور رسولوں کی باتوں کو ماننا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی قبول کرنا، اسی کے اندر انسانوں کے لیے خیر ہے. اور نہیں سنی نبیوں کی تو جیسے ان قوموں پر عذاب آیا، دنیا کے انسانوں کو آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہی اللہ پاک کے یہاں 2 چیزیں ہیں، ایمان ہے یا کفر ہے. اس صورت میں حق اور باطل کے درمیان کی اسی کشمکش کو ذکر کیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور شیطان سے شروع ہوا اور مکہ کے مشرکین تک میں ختم ہوا. یہ تو نبیوں کے ساتھ ہوا، اور پھر امتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ قیامت تک چلتا رہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر کے اندر اسی کو ذکر کیا ہے. سطح زیدہ کار ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہب. سطح زیدہ کار ہے یعنی حق اور باطل کے درمیان کی یہ کشمکش اور آپس میں یہ ٹکراؤ، یہ اللہ پاک نے پہلے سے رکھا ہے. سطح زیدہ کا ہمیشہ سے رہا ہے. چراغ مصطفی ایک طرف نبیوں کا چراغ اور نبیوں کی دعوت والا نور ہوگا، اور دوسری طرف شرار ابولہبی، ابولہب کی چنگاریاں ہو، یعنی مخالفت کرنا ہو. یہ قیامت تک چلتا رہے گا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ایک نظام ہے. ایسے موقع پر ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ پہلی ہی آیت میں فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ. کتاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم آپ پر کتاب نازل کر رہے ہیں، اس کے مضامین پر آپ کو ذرہ برابر شک نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نعوذ باللہ شک ہونے کا سوال نہیں ہے، لیکن آپ کو خطاب فرما کر امت کو بتلایا کہ توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، اور تیسرا عقیدہ آگے آ رہا ہے والوزن یومئذ بالحق. یہ بنیادی ہے. پہلے 2 عقیدوں کے بعد تیسرا عقیدہ کہ ایک دن حساب کتاب کے لیے اللہ پاک کے یہاں ترازو میں میرے اعمال تولے جائیں گے. والوزن یومئذ بالحق ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. اس آیت میں بھی فرمایا ومن ثقلت موازینہ، جس کے ترازو کا پلڑا بھاری ہو گیا فاولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور جن کا پلڑا ہلکا ہوا فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. یہ نہیں کیا کہ ہم نے خسارے میں ڈالا، یہ انسان کو اس دار دنیا میں اختیار دیا ہے اچھے اور برے کاموں کا، اور اچھے کاموں کی ترغیب بار بار دی گئی، اور برے کام بھی رکھے گئے، اس لیے یہ دار العمل ہے، امتحان کی جگہ ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں رکھی. اس لیے اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو ذکر فرمایا. اللہ پاک نے شیطان اور فرشتوں کو سب کو کہا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. سب نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو مان لیا. فسجد الملائکہ الا ابلیس فسجدوا الا ابلیس. اس جگہ پر فرمایا سب نے سجدہ کیا. اب یہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اللہ پاک کا حکم ہے، اور دار دنیا میں نہیں ہے، دار آخرت کے. دونوں جگہ کے احکام الگ الگ ہیں، اور اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی کیا اللہ پاک کی حکمت ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ ہی اس کو جانتے ہیں. لیکن قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس امت کو بتلا دیا. 70ویں پارے میں آیت آ رہی کہ ایک اللہ پاک کے علاوہ اور کسی کو سجدہ نہ کیا جائے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کے والد اور بھائیوں نے ان کو جو سجدہ کیا. اب ہمارے کچھ مسلمان بھائی ان دونوں آیتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا سجدہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے نبیوں کو سجدہ کیا ہے، اور ہم اگر اولیاء کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا حرج ہے. دوستوں اور بزرگوں، جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور یہ دوسری شریعتوں میں کچھ مسائل میں اختلاف فرق ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اصول میں تو سب انبیاء کرام علیہ السلام ایک ہیں، لیکن فروع جزوی مسائل کے اندر اختلاف. پچھلے نبیوں میں یہ تھا کہ شرک تو کسی زمانے میں جائز نہیں رہا، لیکن شرک تک پہنچانے کے کچھ ذریعے ہوتے ہیں، جیسے سجدہ تعظیمی اور اس طرح کی کچھ چیزیں، جھکنا لوگوں کے سامنے. یہ اس قسم کی چیزوں کی ممانعت اتنی شدید نہیں، اور اس امت میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھکنے سے منع فرمایا.
سجدہ کرنے سے منع فرمایا. سجدہ چاہے تعظیم ہو چاہے اور کوئی بھی ہو. اس لیے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رومیوں اور ایرانیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے جھکتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا لو كنت آمنا احدا لاحد, کہ اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا لامرت النساء, میں عورتوں کو حکم دیتا ان یسجدن لازواجہن, کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ. لیکن یہ بھی نہیں ہے اس امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کھڑا ہو میرے لیے اس کو پسند نہیں فرمایا, اور جو یہ چاہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر اور کبر فرمایا اور اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ پاک نے صاف فرمایا کہ اللہ کی مخلوقات میں سورج ہے, چاند ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, تم ایک اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرو. یہ اس امت کے لیے یہی صاف بنیادی عقیدہ ہے. نہ صحابہ میں سے کسی نے اللہ کے رسول کو سجدہ کیا, نہ کسی بزرگ نے کسی بزرگ کو کیا. اس لیے قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ پاک نے جو حکم فرمایا یہ اوپر کی دنیا ہے, اور اس کی کیا حکمتیں ہیں اللہ پاک کی اس کو جانتے ہیں. خیر, حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا. سجدہ کرنا نہ کرنا اصل نہیں ہے, حکم خداوندی کو نہ ماننا یہ اصل چیز ہے. چھوٹی چیز بھی ہو یا بڑی چیز بھی ہو, آپ نے کسی کو چھوٹے کام کا حکم, کسی چھوٹے کام سے روکا ہو اور کسی کو بڑے کام سے روکا ہو, اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو نہ ماننے میں چھوٹا بھی برابر اور بڑا بھی برابر. اس لیے کہ نہ ماننا تو پایا گیا, چھوٹے کا حکم دیا وہ بھی نہیں مانا, بڑے کا حکم دیا وہ بھی نہ مانتا. اس لیے اسلامی شریعت کے اندر نواہی, جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا اس کی بڑی شدید وعید ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. اوامر جن کا حکم دیا ہے, اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ پاک کے اوامر میں سے بہت سارے اوامر کو بجا لانا, یعنی جن کا اثباتت حکم دیا, جس کو اللہ پاک نے اثباتی انداز کے اندر یعنی پازیٹو انداز کے اندر جس کا حکم دیا اس کو تو کرنا ہی ہے, اور جن سے روکا ہے یہ زیادہ شدید ہوتے ہیں. تو اوامر کے مقابلے میں نواہی سے بچنا, یہ مطلب نہیں کہ اوامر پر عمل نہ کریں, اس پر بھی کریں, لیکن نواہی سے بچنا اور زیادہ مشکل. جہاں اللہ پاک روک رہے ہیں ان چیزوں سے رکنا بہت ضروری ہے. تو اللہ پاک نے شیطان کو جو حکم دیا تھا اس نے نہیں بجایا. اللہ پاک کی طرف سے پھر اس کو قیامت تک کے لیے مہلت بھی دی گئی, اور پھر اس کے لیے جہنم ہمیشہ کے لیے ثابت ہوئی. یہ آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں فوسوس لہم الشیطان, شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسے میں ڈالا, دل میں بات ڈالی, اور صاف یہاں آیت کریمہ میں موجود ہے ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اس درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ پاک نے, یا دانے کو کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم اس کو کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے, یا ہمیشہ ہمیں جنت میں رہو گے, اور گویا نعوذ باللہ اللہ پاک نے تمہیں ہمیشہ جنت میں نہیں رکھنا ہے, اس لیے تمہیں اس سے روکا ہے. اس لیے کہ اگر اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ جنتی بن جاؤ گے, کبھی نکلنا نہیں ہے. یہ اس نے وسوسہ ڈالا, حالانکہ بات ایسی نہیں ہے. یہ تو اللہ پاک کا اپنا ایک فکری اور حکمتی نظام ہے. قرآن کریم کے پہلے پارے کی تراویح میں ہم سن چکے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. آدم علیہ السلام کو بھی پیدا ہی نہیں فرمایا ہے, اور فرشتوں سے مشورہ لیا جا رہا ہے, اور اس وقت کہا جا رہا ہے إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ, میں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانا تھا. آسمان کا نہیں کہا, جنت کا نہیں کہا. اس لیے اللہ پاک کا پہلے سے ہی یہ نظام تھا کہ آدم علیہ السلام اس زمین پر رہے. اس لیے آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی, حضرت حوا سے جو غلطی ہوئی, اس کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دار دنیا میں تو پہلے سے بھیجنا تھا. نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں دانا کھایا اس لیے اللہ پاک نے نیچے اتارا, یہ تو سبب بنا. اس لیے کہ پیدا کرنے سے پہلے اللہ پاک فرماتے. چنانچہ یہی سوال حدیث شریف میں ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے والد اور آپ ہمارے بڑے, آپ ابا ہے ہمارے, آپ نے دانا کھایا تو ہمیں جنت سے نیچے اترنا. اس کا جواب حضرت آدم علیہ السلام نے دیا, اے موسیٰ, تورات تمہارے اوپر نازل ہوئی, اور یہ تورات میری پیدائش سے بھی 1000 سال پہلے, کئی ہزار سال پہلے اللہ پاک نے اس کو لکھ دیا. یہ سمجھنا ہے قرآن کریم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل, لیکن تھا اللہ پاک کا کلام, اللہ پاک کی صفتیں ہمیشہ سے. یہ ہمارے سامنے کاغذ کی شکل میں جو آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے آپ نے لکھوایا, یہ تو آپ پر نازل ہوا تھا تو پہلے سے. تبھی تو آپ سن رہے ہیں لوح محفوظ میں اللہ پاک نے اس کو جمع کر دیا. تو حضرت
آدم علیہ السلام کے متعلق جب حضرت آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ، تورات میرے پیدا ہونے سے پہلے لکھی گئی اور اس میں لکھا تھا کہ آدم کو ہم پیدا کریں گے اور وہ دانا کھائیں گے، تو ایک ایسی چیز جو میری پیدائش سے پہلے اللہ پاک نے لکھ دی ہے وہ ہونے والی ہے، اس پر تم مجھے ملامت کرتے ہو۔ جب یہ جواب حضرت آدم علیہ السلام نے دیا تو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحج آدم موسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جیت گئے، غالب آ گئے، اس لیے کہ تقدیر میں جو چیز لکھی ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہونی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین تھا۔ اس لیے مجھے یا آپ کو اس لیے کہنا ہے کہ ہمارے جو عیسائی بھائی کرسچن، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واقعے کو نعوذ باللہ بہانہ بنایا اور یہ کہا کہ اگر اولاد آدم بھول کرے تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی ہے، اس لیے ان کے یہاں ایک عقیدہ ہے، عقیدہ کفارہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے بھول اور جنت کے اندر وہ چیز کھا لی، قرآن کریم نے شجرہ کا لفظ فرمایا، وہ کھا لیا، اور اب حضرت آدم علیہ السلام کی اس بھول کی کیسے تلافی ہو، اس بھول کو کیسے پورا کیا جائے، تو نعوذ باللہ اللہ پاک نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھوایا۔ یہ کفارے کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام، ان کے یہاں یہ عقیدہ کفارہ چل رہا ہے، اور ان کے اندر یہ بھی ہے کہ آدم اور ایو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، ان دونوں نے گناہ کیا، اس لیے توبہ کا تصور انہوں نے نہیں رکھا، انہوں نے توبہ کا تصور رکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو نعوذ باللہ کفارے کے طور پر پھانسی پہ چڑھا دیا، اس لیے اب عیسائیوں کو جتنے گناہ کرنے ہو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا کفارہ ادا ہو چکا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے قرآن کریم میں اللہ پاک نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے واقعہ ہو چکا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ آگے اللہ پاک نے ذکر فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا، آگے ہے وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین، شیطان نے قسمیں کھائی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھوٹ بول کر، دوست اور بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے یہ معاملہ جنت میں کیا، اولاد آدم کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ دنیا میں کر رہا ہے۔ کوئی بھی گناہ کرنا ہو تو شیطان اس کے لیے اتنی عجیب و غریب انداز سے وہ کیفیت ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، کشمکش ہوتی ہے اس گناہ کو کروں یا نہ کروں۔ دل کے اندر ایمان غالب ہے تو آدمی رکتا ہے، اور اگر کمزور ہو گیا ہے یا حالات اس قسم کے ہو گئے اور پھر وہ گناہ کر بیٹھے، خیر گناہ کر دیا یہ تو اولاد آدم کی فطرت میں تھا، لیکن اس کے بعد توبہ اور استغفار کرنا یہ بھی اولاد آدم کی فطرت حضرت آدم علیہ السلام سے سبق لینا۔ شیطان نے بار بار اللہ پاک کی طرف سے کہنے کے توبہ اور استغفار نہیں کیا، اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا بلکہ تکبر کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، اس لیے میں بڑا ہوا ہوں، میں کیسے سکتا، یہ تکبر ہے۔ سب سے پہلے جو گناہ ہوا روئے زمین پر نہیں بلکہ اوپر، یہ گناہ ہے تکبر، اس نے شیطان کو اپنی جگہ سے ہٹایا، اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے وہ عالم علم تھا اس کے پاس، اس کی دلیل کیا ہے؟ جس موقع پر اللہ پاک اس کو اوپر سے نیچے بھیج رہے ہیں، اس موقع کے اوپر، یعنی جب اللہ پاک کا عذاب اور سزا نازل ہو رہی ہے، اللہ پاک غصے میں ہے، لیکن یہ جانتا ہے کہ اللہ پاک کا غصہ انسانی غصے کی طرح انفرادی اور انفعالی نہیں، ہمارا غصہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چڑھا دے تو ایک دم ہم غصے میں آتے ہیں، اللہ پاک کی صفت ایسی ہے کہ اس کا غصہ جتنا ہے اس کو اپنے غصے پر مکمل کر دو، اس لیے قوموں کو عذاب دینے کے موقع پر بار بار فرمایا کہ اگر وقت نہ آیا ہوتا تو ہم تم کو عذاب دیتے، لیکن ہمارے پاس طرف سے وقت ہے، اسی پر عذاب آتا ہے، اس سے پہلے نہیں، اجل مسمى۔ تو اللہ پاک کا غصہ یا اللہ پاک کی رحمتیں اور یہ ساری صفات جو ہے انسان کی تو انفعالی ہوتی ہے، ایک آدمی کسی کو تھوڑا دینا چاہتا ہے، سامنے والا اس کی تعریف کرے یا اللہ پاک نے دل میں ڈال دیا، کوئی واقعہ پیش آ گیا اور اس کو زیادہ دے دیتا ہے، یا زیادہ دینا چاہے اور کم دے، سزا کم دینا چاہے زیادہ دے دے، یہ انسانوں میں کیوں ہوتا ہے؟ کبھی کبھار غصے میں آ جاتا ہے یا کبھی شفقت میں آ جاتا ہے، تو ہماری صفات ادھوری ہے، اس لیے اس میں یہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی صفات کامل ہے، اس لیے وہ چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو چیز متعین کی ہے وہ اسی وقت ہوگی، ہماری طرح جلد بازی میں کوئی کام نہیں ہوگا، یہی اس کی خدائیت کی دلیل ہے کہ اس کے یہاں اس کی تمام صفات مکمل ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کو اس موقع پر اس نے اجازت مانگی ایسے غصے کے موقع پر
کہ آپ مجھے مہلت دیجیے. آیت میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ کہہ رہا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، آپ مجھے مہلت دیجیے قیامت تک. اللہ پاک نے فرمایا انک من المنظرین، میں نے تجھے مہلت دی. یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے. حق اور باطل کے درمیان کشمکش کے لیے شیطان نہ ہوتا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دار دنیا میں عمل کے لیے ہمیں بھیجا ہے، تو عمل کے لیے پورا اختیار دینا چاہتے ہیں، اچھی چیز کا بھی بری چیز کا، تاکہ کل قیامت کے دن بندے کا امتحان ہو سکے. بندہ کہے کہ آپ نے تو مجھے مجبور کیا تھا، اس لیے میں نہیں کر سکا. یہ جواب نہیں چلے گا. مشرکین مکہ قیامت کے دن یہ کہیں گے لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، کہ اگر اللہ پاک چاہتے تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے. اللہ ہی نے تو چاہا ہے. اس کا جواب دیا کہ اللہ نے وصیت تو دی ہے، لیکن دونوں راستے، فریق فی الجنہ اور فریق فی السعیر، جنت والا راستہ بھی دیا ہے اور جہنم والا راستہ بھی دیا ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بتلانا یہ ہے کہ شیطان علم جانتا تھا کہ اللہ پاک مہلت دیں گے. عمل بھی تھا، جنت کے اندر اتنا عمل کیا تھا تبھی تو فرشتوں کے ساتھ ہو گیا، لیکن عشق الہی اور معرفت الہیہ اس کو نصیب ہے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ آدم چھوٹے ہیں یا بڑے، حکم جس ذات کا ہو رہا ہے وہ کون ہے. اس لیے دوست اور بزرگوں، تکبر آدمی کو اچھائیوں سے روکتا ہے. یہ اس آیات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا میں بھی تکبر کرے گا اللہ پاک کو پسندیدہ نہیں. دوسرا مسئلہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے ورگلا ہے، یعنی آپ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اس کی حرص اور لالچ دلوائی. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے اور اللہ پاک سے قرب اور نزدیکی ہوگی، اس محبت کی بنیاد کے اوپر آپ سے یہ گناہ. تو دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، جب آدمی کو کسی چیز کی حرص اور لالچ دی جاتی ہے اسی میں وہ پھنس جاتا ہے. اس قصے کے ذریعے یہ بھی بتلا دیا کہ شیطان دنیا میں بھی تمہارے ساتھ یہ کرے گا، تمہارے ابا کے ساتھ جیسے کیا. دنیا میں تمہیں کوئی گناہ کرنے جاؤ گے تو اس وقت گناہ کی فضیلت تمہارے سامنے بتلائے گا، اس سے جو فائدے ہوں گے وہ بتلائے گا، اور پھر کہہ دے گا کہ توبہ استغفار کر لیں گے. بہت سے لوگ بولتے ہیں بیچارے کہ کبھی جوانی میں کیا نیکیاں کرنے کی، جب بڑھاپا آ جائے تو پھر اس وقت گناہ کریں گے، اس وقت توبہ استغفار کر لیں گے. لیکن دوست اور اس کا وقت جوانی کا ہے، اس کا بڑھاپے کا ہے، کسی کو معلوم. اس لیے سوف آدمی یہ سوچے کہ مستقبل میں کروں گا اور آنکھ بند ہو جائے. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے جیسے ہی یہ گناہ ہوا فوراً سب سے پہلے اللہ پاک کی طرف سے اس کا جو نتیجہ ظاہر ہوا یہ ہوا فلما ضاقت صدرک بدت لہما سوآتہما، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سطر کھلنا شروع ہو گیا. جنتی لباس جو تھا وہ فوراً نکل گیا نافرمانی کی بنیاد. اور ان لوگوں کا کیا حال تھا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ. حضرت آدم اور حضرت حوا نے جیسے ہی دیکھا کہ سطر کھل رہا ہے، جنت کا جو درخت تھا اس کے پتے لیے اور اپنے سطر کو چھپانے کی کوشش کرنے لگے. یہ دو باتیں معلوم ہوتی ہے گناہ سے انسان کو. یہاں تو ظاہری شکل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے کپڑے اترے، اور سون سطر کو کہا جاتا ہے جو بری چیز ہے. سون کا معنی آدمی جو چیز دوسرا نہ دیکھے، اپنے بدن کا وہ حصہ جس کو دوسرا دیکھے یا آدمی پسند نہ کرے، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے سوءۃ. آگے آیت میں آ رہا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، تو تمہارا سطر چھپا ہے، وریشہ، اور انسان اچھا لگے کپڑے پہننے سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں اشارے ہمیں فرما دیے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کا اندر کا حصہ کھل جاتا ہے، یعنی عیب کھل جاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی امت کی حفاظت فرمائے. اور دوسری چیز بتلائی جو لوگوں میں مشہور ہے اور چوپڑیوں میں بھی ہم نے پڑھا کہ پہلا جو عادی مانو تھا یہ ننگا تھا، جنگلوں میں پھرتا تھا، کپڑے نہیں ہوتے تھے. یہ کچھ انسانوں میں تو ہو سکتا ہے، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن نے فرمایا کہ جنت میں لباس اتر رہا ہے جہاں مکلف نہیں ہے، احکام نہیں ہے، لیکن وہاں فوراً جنت کا یہ لیا پتہ اور اپنے آپ کا اپنا صدر ڈھانپنے لگے. معلوم یہ ہوا کہ انسانی فطرت میں اپنے صدر کو چھپانا ہے، اور شیطان کی فطرت ہے انسان کے صدر کو کھلوانا. اس وقت جو دنیا میں ننگا پن ہے، ہماری نوجوان بہنیں، نوجوان بھائی، مسلمانوں میں تو خیر کم ہے، لیکن دنیا کے دوسرے علاقوں میں آپ دیکھیں اور دنیا کے دوسرے انسانوں میں دیکھیں، صدر کھلا ہوا، چھوٹی سی یہ چندیاں پہنی ہوئی، عورتوں نے بھی مردوں نے بھی لباس، بلکہ مردوں کا لباس تو بند ہے اور عورتوں کا لباس زیادہ کھلا ہوا ہے. یوروپ میں آپ جائیں اور دبئی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہو رہے ہیں، عرب ملکوں میں بھی یہ اس طرح کی جو شکلیں ہو رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو انتہائی ناپسند فرماتے ہیں. انسانی فطرت ہے لباس کا پہننا، کہ جنت میں بھی آدم علیہ السلام کا لباس اتر رہا ہے، آپ نے استعمال کیا، اور شیطان
اللہ تبارک تعالیٰ آگے آیت میں یہی فرماتے ہیں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں آزمائش میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا، ماں باپ کو، اور فرمایا ینزع عنہما لباسہما، شیطان ان سے ان کے لباس کو اتار رہا تھا، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کا سطر کھل جائے۔ تو معلوم ہوا کہ سطر کو چھپانا اتنا ضروری ہے کہ سطر کھولنا یہ شیطانی عادت۔ اس لیے امت مسلمہ کی ہماری بچیاں اور ہمارے بچے جب چھوٹے ہوں اسی وقت سے ان کو اچھا لباس پہنایا جائے، اسلامی لباس پہنایا جائے، تاکہ یہ بچے بڑے ہونے کے بعد آج کل فیشن کے طور پر کھلے ہوئے سطر والے کپڑے پہنانا، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قاسیات عاریات، بہت ساری عورتیں ایسی ہوگی جو لباس پہنے ہوئے ہوگی لیکن عاریات، سطر اندر سے کھلا ہوا ہوگا، چست لباس ہوگا جو سطر کو نمایاں کر رہا ہو۔ یہ اس قسم کی چیزیں حدیث شریف میں انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور اس کا عذاب عمومی طور پر دنیا میں ہی مل جاتا ہے، آخرت میں تو ملے گا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ اور سب سے بڑی چال جو ہوتی ہے وہ سطر کھولنے کی، ظاہری سطر بھی اور باطنی سطر بھی، ہمارے اعمال میں بھی برائیاں اور ہمارے لباس میں۔ خیر، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قصے کو ذکر کر کے انسانوں کو بتلایا، اسی کے ضمن میں یہ آیا کہ انسان اچھا لباس پہنے، یعنی اپنے سطر کو بھی چھپائے اور اس سے زیادہ کپڑے کو بھی پہنے۔ سطر تو ہمارا یہ گھٹنے سے نیچے سے لے کر یہاں ناف تک ہے، لیکن اتنا لباس پہننا یہ تو فرض کا درجہ ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا اگر کوئی فرض ہے تو وہ سطر چھپانا، نماز تو تبھی ہوگی جب سطر چھپایا ہوا ہو، اس لیے ایمان کے بعد سب سے پہلا اگر حکم ہے تو وہ سطر کا۔ اس لیے مسلمانوں کے یہاں یہ شیطانی چالیں ہوتی ہے جس کے ذریعے اس نے انسان کو ننگا کر دیا، اور عورتوں ہی کے ذریعے حبائل الشیطان، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کے فندے ہیں، رسیاں ہیں، اسی کے ذریعے آگے آیت آ رہی ہے بلعام باورا کا قصہ 9ویں پارے میں آج ہی کی تراویح میں، اور اس کے اندر ایک بڑا عالم تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کے خلاف بدعا کرنے کے لیے روپیے پیسے کی لالچ میں قوم عمالقہ نے اس کو کھڑا کیا، اور روپیے پیسے کی لالچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بدعا کرتے ہیں، لیکن نبی کے خلاف دعا اس کی کیسے چلے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا اس کی زبان غالب نکل آئی، اور یہاں تک آ گئی تترک الحدیث، کتے جیسی اس کی مثال دی اللہ پاک نے، کہ اس کی مثال مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کتے کی عادت ہے ہانفنا، یہ اس کی بھی گویا ہانفنے کی عادت ہو گئی۔ یہ اس نے جب بنی اسرائیل کے خلاف بددعا کی، اسی موقع پر اس سے پوچھا گیا، عمالقہ نے پوچھا کہ یہ تو نبی والی قوم ہے تو ان کو کیسے گمراہ کیا جائے؟ اس نے کہا کہ یہ لوگ جس راستے سے گزرے اس راستے پر تم اپنی عورتوں کو ننگا کرا دو، اور جب یہ گناہ کریں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ بنی اسرائیل کے خلاف سب سے پہلے یہی حربہ شیطان نے استعمال کروایا، اور ایک بڑے عالم کے ذریعے کروایا۔ جب وہ پھر گیا اللہ پاک نے اس کی مثال دی قرآن کریم کی آیات میں، کتے جیسے، یہ علم کے بعد میں آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، غلط راہ کے اوپر چلے تو اس کی سزا سخت ہوتی ہے دوسروں کے مقابلے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اللہ پاک نے یہودیوں کو یہی فرمایا، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود رکے ہوئے ہو۔ اس لیے حدیث شریف میں ہم واعظ کرنے والے، بیان کرنے والے، نصیحت کرنے والوں کے لیے بھی بڑی تاکید ہے کہ دوسروں کو جو بات آپ کہتے ہو تم بھی اس کے اوپر عمل کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم نہیں کرتے وہ لوگوں کو کیسے کہتے ہیں؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو اچھی چیز کا حکم نہیں دے سکتے، بری چیز سے روک نہیں سکتے۔ آپ نہیں روک رہے ہیں، آپ جب روکیں گے دوسروں کو تو آپ کا نفس آپ کو بھی ملامت کرے گا۔ اس لیے حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب آپ کو بیان کے لیے بلایا جاتا تو آپ یہ کرتے کہ اپنے اندر سوچتے کون سی برائی میرے اندر ہے اور پھر اس پر بیان کرتے تاکہ خود بھی آپ بھی روکے۔ لیکن یہ ہے کہ کہنے والے کو کرنے والا بھی بننا ہے، قرآن کریم اسی کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی اس قصے کو ذکر کر کے ہمیں بہت ساری نصیحتیں فرمائی، اور اسی کی ذکر سطر کے چھپانے کا مسئلہ بھی ذکر کیا، سطر کو ڈھانپنے کا بھی، اچھے لباس استعمال کرے اس کی بھی آگے آیت میں آیا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، یعنی کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام بالکل خشک مذہب ہے، اسلام آپ کو اچھا لباس پہننے سے منع نہیں کرتا ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو، لیکن ایسا لباس ہو کہ جو عورتوں کے لیے جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ دوسرے مردوں کی نگاہیں ان کے اوپر نہ پڑے۔ حدیث شریف میں ہے جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے استشرفها الشیطان، شیطان اس کو جھانک کر دیکھتا ہے، اور اجنبی مردوں کی
ان کی دلوں کے اندر یہ لالچ ڈالتا ہے کہ فلانی عورت حسین و جمیل ہے. اب اگر عورت نے بھی اس طرح پہنا ہے یا اس طرح کی چیزیں استعمال کی ہے تو یہ مردوں کے لیے نشانہ بن جائے. اس لیے حدیث شریف میں عورتوں کو ان چیزوں سے تو منع فرمایا ہے. اپنے گھروں کے اندر اگر وہ لباس استعمال کر رہی ہے اچھا تو اس سے نفی نہیں ہے. خاص کر کے اسلام یہ کہنا چاہتا ہے کہ اسلام بالکل اعتدال والا مذہب ہے. یہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہ کرو ایسا نہیں کہا جا رہا ہے. یہود میں اور عیسائیوں میں بہت سے لوگ جوک بننے رہے اور جنگلوں میں اور پہاڑوں میں چلے گئے, شادی بیاہ نہیں کیا, کپڑے بھی جیسے ویسے. اس سے اسلام نے منع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تشریف لائے اور ان کے بدن کے اوپر کپڑا تھوڑا کم تھا اور معمولی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ یعنی اس زمانے میں مال اونٹ ہوتے تھے, گائے ہوتی تھی اور اس طرح کی جو جانور وغیرہ ہوتے تھے. انہوں نے کہا بالکل للمال, اللہ کے رسول میرے پاس ہر قسم کا مال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے جسم کے اوپر اللہ کی نعمتوں کو بتلاؤ کہ اللہ نے مجھے دیا ہے, تکبر نہ ہو. لیکن اللہ کی اچھی نعمت استعمال کرنا اس سے ہوگا نہیں. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس آیت میں بھی اللہ پاک کھانے پینے میں بھی یہی ہے, والطیبات من الرزق, اچھا رزق ہے اللہ نے دیا ہے آپ کو تو آپ کھا سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, اللہ پاک نے البتہ آگے فرمایا انما حرم ربی الفواحش, برائیاں اور ایسا لباس جو گناہوں تک پہنچا ہے اس سے منع فرمایا. یہ قرآن کریم نے اعتدال کے ساتھ ہمیں فرمایا. آگے سورت کا نام اعراف. اعراف جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک جگہ ہے اور بڑی اونچی جگہ ہے. اور وہاں اعراف والے, وہاں والے جو لوگ ہیں ان کا نام ہوا اعراف والے. ایک تو جنت والے جو جنت کے اندر جائیں, ایک جہنم والے جو ہمیشہ ہمیں جہنم, اور ایک ایمان والوں کی وہ تعداد ہوگی جن کی نیکیاں بھی ہے اور گناہ بھی ہے, ہم جیسے لوگ. یہ اس قسم کے جو بیچ والے ہیں یہ ابھی جنت میں نہیں گئے ہوں, جنت میں جانے کی امید رکھتے ہوں گے, اور یہ دونوں فریق کو دیکھیں گے, ایمان والوں کو بھی اور غیر ایمان والوں کو, اور یہ ان سے کچھ گفتگو کریں گے. خود جنت والے بھی جہنم والوں سے گفتگو کریں گے, جہنم والے جنت والوں سے گفتگو کریں گے. یہ ساری پوری گفتگو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کی, اس لیے سورت کا نام اعراف رکھا ہے. ان گفتگو کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ونادى اصحاب الجنہ, جنت والے جہنمیوں سے کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, اللہ پاک نے ہم سے جو دنیا میں وعدے کیے تھے جنت کے وہ ساری نعمتیں ہم نے دنیا جنت کے اندر پا لی. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا, جہنم کے اوپر اللہ نے جو وعید کی تھی کیا تم نے وہ وعیدیں دیکھ لی, عذاب اور سزائیں دیکھ لیا؟ قالوا نعم, جہنم والے کہیں گے کہ جی ہاں, اللہ پاک کی جتنی وعیدیں تھیں ہم نے اس کو نہیں روکا اپنے آپ کو, تو اللہ پاک کی طرف سے ساری سزائیں ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. مؤذن مؤذن بینہم, پھر اللہ پاک کا ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اللہ کی لعنت ہے ظالمین پر, اور گفتگو بند ہو جائے گی. آگے فرمایا وعلی الاعراف رجال, اعراف کے اوپر کچھ لوگ ہیں جو جنتی اور جہنمی دونوں کو پہچانتے ہوں گے. وہ کہیں گے اصحاب الجنتی ان سلام علیکم, جنت والوں کو سلام کریں گے. اور ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم, جہنمیوں کو بھی پہچان لیں گے, ان سے کہیں گے ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون, دنیا میں تمہاری تعداد بہت بڑی تھی, کفر کے اوپر تم بہت ناچ رہے تھے, تکبر کر رہے تھے, آیا دیکھ رہے اس کا انجام کیا ہوا, یہاں بھی یہ قبول کریں گے. ونادى اصحاب النار, اس موقع پر جہنمی کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء, جنتیوں سے کہیں گے کہ کچھ تو پانی ہمیں پلا دو, جہنم کی بہت سخت تپش ہمیں لگ رہی ہے اور انتہائی سخت پیاس ہے, ایسے موقع پر پانی دیجیے ہمیں کچھ. لیکن قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین, جنتی کہیں گے کہ کفر کرنے والے پر اللہ نے اس کو حرام کر دیا, ہم نہیں دے سکتے. اسی طرح منافقین بھی کریں گے. اللہ پاک نے آگے اخیری پاروں کے اندر ایک جگہ پر ذکر فرمایا ہے کہ منافقین مسلمانوں کا نور دیکھیں گے, ان سے کہیں گے کہ ہمیں بھی نقتبس من نورکم, ہمیں بھی تھوڑا نور دے دیجیے, لیکن ان کو نور ملنے والا نہیں ہے, تاریکی اور اندھیری میں ہی رہیں گے. یہ اللہ پاک نے واقعات ذکر شروع کیا. اس کے بعد سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو گفتگو کی اس کو ذکر کیا, ایک اللہ کی دعوت دی, نئی سبھی دلالت. لوگوں نے اپنے نبی کو یہ کہا کہ تم گمراہ ہو, اللہ کے دین کی جب ہم دعوت دیں گے تو لوگوں کی کڑی کسیلی سننی پڑے گی. نبیوں نے بھی اس کو سنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کہا گیا شاعر, ساحر, جادوگر کہا گیا, کبھی شاعر کہا گیا, کبھی مجنون کہا گیا. اللہ پاک نے جواب میں دیا وما ہو بقول شاعر وما ہو بقول کاہن, ہمارے نبی کچھ نہیں. دوست اور بزرگوں, نبی اپنی قوم سے کہنے یا قومی, ہندوستان میں ہم رہتے ہیں, ہمارے اس ملک کی ایک بہت بڑی آبادی کی ہے, ہمارا فرض بنتا ہے کہ
قرآن اور قرآنیات کے جو مضامین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، اصل تو عملی طور پر ان کو پیش کرنا ہے، لیکن اگر اس میں ہم کم ہے تو کم سے کم زبانی طور پر ان کو بات بتلائی جائے، سمجھائی جائے کہ ایک اللہ ہے ہمارا اور آپ کا سب کا خالق مالک، اور پھر اس کے بعد خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس کو بتلائی۔ ایک صاحب سنا رہے ہیں انگلینڈ میں کہ وہ کھانا کھانے کے لیے کسی کوئی پارٹی ہوئی، اس میں گئے، انہوں نے ہاتھ دھوئے اور پھر اس کے بعد بیٹھے، کھانا کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھوئے اور پھر پوچھے۔ یہ انگریز قوم جو ہے وہ علم کی طلب والی ہے، جستجو والی، کوئی بھی چیز ان کو آئی کیوں، یہ چیز کیا ہے اور کیوں ہے، فوراً یہ سوال کر۔ تو ایک لیڈیز کھڑی ہو کر دیکھ رہی، اس نے ان کو کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ کھانے کے لیے بیٹھ رہے تھے تو ہاتھ دھوئے اور پوچھا گیا، جبکہ العالیہ وہاں تھا، اور کھانا کھانے کے بعد آپ اٹھے اور اس کے بعد آپ نے پوچھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے نبی کا یہ حکم ہے۔ میں نے لمبی گفتگو اس سے نہیں کی، میں نے اس کو اتنا کہا کہ ہمارے نبی نے کہا۔ اس نے کہا اچھا آپ کے نبی نے کہا؟ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ سائنسی طور پر یہ بات جو آپ نے کی یہ سائنسی طور پر صحیح ہے، اس لیے کہ جو جمس تولیے کے اوپر لگے ہوئے ہیں ہاتھ دھونے کے بعد پوچھیں گے تو آپ کے ہاتھ سے رکھیں گے اور کھانے میں شریک، اس لیے اس وقت تو ہاتھ ہی سے دھونا ہے، اور اب جب کھا لیا اب اس کو پوچھنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے تو اب تولیہ کو استعمال کرو، تاکہ اب تم دوسرے کام میں جاؤ تو اس کے جمس دوسری جگہ نہ رہے۔ کہا کہ یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی نے یہ چیزیں سمجھائی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے نبی کی ایسی جتنی بھی باتیں ہوں آپ ذرا مجھے بتلاتے رہیے، اس لیے کہ یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ تو دوست اور بزرگوں، اسلام صرف سائنس کے لیے نہیں ہے، لیکن اسلام جو چیزیں کرواتا ہے یہ سب فطری اور نیچری ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ دین نیچر ہے، فطرت اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یا قومی لیس بی ضلالۃ، یہ ہماری قوم، یہ میری قوم میں گمراہ نہیں۔ آگے دوسرے نبی حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں یا قومی لیس بی صفا، یا قومی، ہم یہ کہیں کہ ہمارے بھائی، یہ ہمارے ہم وطن، یہ ہندوستان والے، یہ جملے قرآن میں بتلاتا ہے کہ کافر قوم ہے لیکن ان سے خطاب اور انداز گفتگو نبی کیا کر رہے ہیں، یا قوم، یہ میری قوم، اپنی قوم ہے، ہندوستانی ہے ہم، یہ کس طریقے سے لیس بی ضلالۃ، اور آگے فرماتے ہیں کہ میں گمراہ نہیں، میں بیوقوف نہیں، لڑنے نہیں گئے نبی، صرف اتنا کہہ دیا کہ آپ کی سمجھ نہیں ہے، آپ صحیح سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی۔ یہی وہ دعوت ہے جس کی کمی ہے اس ملک کے اندر، اور پھر اس کے بعد جب دعوت کی کمی ہوتی ہے تو اندر چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم الجھ جاتے ہیں، اور بڑا مسئلہ جو دعوت کا ہوتا ہے یہ اتفاق پیدا کرتا ہے، اور یہ چھوٹے جزیہ آپس میں ہمیں انتشار کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے میں ہم آپس میں ایک دوسرے سے آتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بڑے مقصد کی طرف توجہ نہیں گئی تو چھوٹے مقاصد میں الجھ کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے نبیوں کی اس دعوت کو بتلا کر ہمیں بتلایا یہ دعوت دینا ہے، اور کیسی؟ ان نبیوں نے اکیلے دعوت دی، اس لیے قرآن نے ان آیات میں یہ بھی بتلایا جیسے پہلے ہی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ہے، اکیلے 950 سال تک دعوت دے رہے ہیں۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ایک اور کتاب الگ لکھی ہے، انہوں نے قصص القرآن، قصص الانبیاء، نبیوں کے واقعات، اس میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام ایک نسل کے اوپر انتظار کرتے تھے کہ یہ چلی جائے دوسری نسل آئے گی، باپ چلا جائے بیٹا آئے گا تو شاید وہ ایمان قبول کر لے۔ اس طرح کتنی نسلیں گزری لیکن ایک کے بعد ایک خطرناک یہ آتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ نوح تمہاری قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے تو پھر لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پھر آپ نے دعا ہے۔ لیکن 950 سال اتنی لمبی مدت مسلسل اذیتیں، تکلیفیں، پتھر مارنا، اور پھر اس طریقے سے جب کشتی بنا رہے تھے تو قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے بعد میں پارے میں، اس وقت بھی مذاق کیا کہ کہاں چلاؤ گے کشتی کشتی میں۔ یہ اس طرح کی نبیوں کو ستایا گیا، لیکن انہوں نے اطمینان سے سکون سے دعوت دی، ان تکلیفوں کو برداشت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو پہنچایا، دین کو پھیلایا۔ اس لیے اس ملک میں بھی ہماری سیاسی جو مسائل ہیں یہ وقتی اور عارضی ہوتے ہیں۔ امت مسلمہ کا عقیدہ ہوتا ہے قل اللہم مالک الملک، یہ زمین اور یہ آسمان کی ملکیت کسی انسان کی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جب چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جب چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کسی کو ملک دیتے ہیں تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اور وَتَنزِعُ الْمُلْكَ، حکومت کسی سے چھین لیتے ہیں، یہ اس کے اپنے اختیارات ہیں۔ ایک مسلمان ان چیزوں کو 2 نمبر پر سمجھے، اور پہلے نمبر پر ایمان اور ایمان کی دعوت کو سمجھے۔ دوست اور بزرگوں، اس لیے اس ملک میں ضرورت یہ ہے، یہ نبیوں والی دعوت اور یہ رسالت والی دعوت کے لوگ بیچارے بھوکے ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے ان کو دیا نہیں۔ یہ اتنی شاندار باتیں قرآن کریم کی ہے لیکن خود مسلمان ہی قرآن کو نہیں سمجھتا رہا تو پھر
جب یہ لوگ پڑھتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں پریشان ہیں، اسے عبادت ملتا ہے. اندر سے لوگ پریشان ہیں الگ الگ معبودوں کی عبادت کر کے. جیسے ایک بزرگ نے مثال دی ہے کہ ایک عورت کو بچہ نہ ہو اور وہ بچے کے لیے طلب کر رہی ہو، اب بچہ ہے نہیں تو گڑیا سے کھیلتی ہے اور اس کو اپنی بغل میں رکھتی ہے بیٹے کی طرح، لیکن کب تک کرے گی؟ ایک زندہ بچہ، اس کی حرکتیں، نزاکتیں، اس کا پوچھنا کھیلنا الگ ہوتا ہے، اور ایک گڑیا ہے وہ تو بے جان ہے، وہ کیا کرے؟ کچھ نہیں ہوگا. یہ 2-4 منٹ کے لیے تسلی لیتی ہے، پھر سمجھ جاتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میری اولاد نہیں ہے، یہ تو ایک بے جان چیز ہے. بس یہی حال ہوتا ہے اللہ کے علاوہ غیروں کے دروازے پر جانے والے. 2-4 منٹ کے لیے تو ان کو سکون مل جاتا ہے کہ فلاں جگہ گئے اور فلاں اس کے اوپر گئے، اس کے اوپر گئے، اور 2-4 منٹ کے لیے اپنے دل کو تسلی ہوئی، لیکن اندر سے وہ بے چینی دور نہیں ہوتی جو اللہ والے. اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کے بغیر جو اندر مخلوق کی عبادت کرنے والے، مخلوق کو پوجنے والے، 2-4 منٹ کے لیے تو تسلی آ جاتی ہے، لیکن زندگیوں کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، اندر سے یہ بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں. اور یہاں تک ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم بے چین اور بے قرار کیوں ہیں. یہ کفر کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک نے یہ نحوست اس کی رکھی ہے کہ اس سے بے چینی اور بے قراری میں ہوتا ہے. اور بہت زیادہ کفر ہو تو یہ بے چینی اور بے قراری کیوں ہے اس سے بھی محروم کر دیا، اس کو سوچنے سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ان واقعات کو ذکر کیا اور یہ بتلایا نبی اکیلے تنہا دعوت دیتے ہیں اور وہ مقابلے میں ہر قسم کی تدبیر اختیار کر رہی ہے، لیکن نتیجتاً اللہ پاک نبیوں کو کامیاب کرواتے ہیں. کتب اللہ لأغلبن انا ورسول، اللہ پاک نے فرمایا، لکھ دیا ہے ہم نے کہ میں اور میرے انبیاء کرام علیہ السلام ہی غالب رہیں گے. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، ہم ضرور بھی ضرور نبیوں کی اور نبیوں کو ماننے والوں کی مدد کریں گے اس دنیاوی زندگی میں بھی. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جب گواہ قائم ہوں گے یعنی قیامت کا دن ہوگا اس وقت بھی نصرت ہوگی. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کی نصرت والی ان چیزوں کو ذکر فرما کر بتلا دیا کہ قومیں بڑی طاقت والی آئی، فرعون آیا، نمرود آیا، حامان آیا، عاد و ثمود آئے، لیکن اللہ نے جب ہلاک کیا تو یہ باقی نہیں رہ سکے. روئے زمین پر آج اندرات پڑے ہوئے ہیں. ابھی سعودی عربیہ مدیر کے علاقے کو آباد کر رہی ہے ٹورسٹ کے لیے. یہ ٹورسٹ کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ. قوم عاد اور قوم سمود پر اللہ کا جو عذاب آیا، قوم سمود کے جو مکانات ہیں ابھی بھی وہ باقی ہے، پہاڑوں کے اندر تراش کر کے انہوں نے بنائے ہیں. مدین کا علاقہ، سعودی کی شام والی بارڈر، وہاں پر یہ ہے. اللہ پاک نے ان آیات میں اس کو ذکر کیا کہ یہ بڑے بڑے مکانات اور یہ شاندار چیزیں، لیکن کیا ہوا؟ بیاتن او ہم نائمون. 9ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ہمارا عذاب آیا تو رات کے وقت آیا، سوئے ہوئے ہیں اور اچانک عذاب آ گئے. ان قوموں پر اللہ کے عذابات آئے. آج یہ جگہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو نظر عبرت سے دیکھیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، مکذبین کی انجام کیا ہوا. اللہ پاک ان آیات میں مکہ والوں کو فرماتے ہیں کہ کیا تم بھی مطمئن ہو گئے؟ ان یأتیہم بیاتا بأسنا بیاتا او ہم نائمون. پھر آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ ذکر کیا. فرعون کے ساتھ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو غالب کیا. فرعون کے جادوگر اس نے خود بلائے، اس نے خود لمبی چوڑی لالچیں دی، لیکن جب جادوگروں نے اپنی جادو کی رسیاں ڈال دی اور اللہ پاک فرماتے ہیں بہت سخت ان کا جادو تھا، اللہ پاک نے پھر بھی اس جادو کو ختم کر دیا. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَابُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا جادو تھا ان کا. لیکن وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بھی ڈالیے اپنا عصا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، فوراً یہ جتنی بھی رسیاں تھیں جو سانپ کی شکل میں تھی نگل گیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں حق غالب آ گیا معجزے کے ذریعے اور باطل کو اللہ پاک نے ختم کر دیا. وَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، یہ شکست کھا گئے، لیکن اللہ پاک کو ایمان نصیب کرنا تھا. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، القیہ کا لفظ ہے، کسی نے حکم نہیں دیا کہ سجدے میں جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کو مان. تھوڑی دیر پہلے تو فرعون سے پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم غالب آ گئے اور ہم یہ جادو کے ذریعے آپ کو فتح دے دیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے کہا کہ آپ ہمارے مقربین درباری لوگ ہو جاؤ گے، آپ کی بڑا انعام نہیں اعزاز ہوگا. اور اب سیکنڈوں میں القی السحر، اللہ پاک فرماتے ہیں القی، یہ خود گئے نہیں، اندر کی طبیعت اور اندر کی فطرت اور نیچر نے ان کو کہا کہ یہی حق ہے، اس لیے فوراً سجدے میں گر گئے. دوست اور بزرگوں مفسرین فرماتے ہیں اس قصے کو ذکر کر کے اللہ پاک نے آج کی صورت میں سب سے پہلا سجدہ جو آج ہوگا تراویح میں، یہ اسی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جادوگر جس طریقے سے
راستے میں گئے ایک اللہ کو ماننے کے لیے، ان کے اعزاز اور اکرام کے اندر تم بھی اس طریقے سے سجدہ کرو. اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، اللہ کے نیک اور صالح بندے کرتے ہیں، تو تم بھی سجدہ کرو. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نواز لیا. یہ اللہ پاک کا نظام ہے. دشمن بن کر آئے تھے، مقابلے میں آئے تھے، لیکن اللہ پاک نے قبول کر لیا. عمر بن خطاب مارنے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ کے رسول کے تابع ہو کر اللہ پاک نے ان کو بھیج دیا. یہ آیات ہمیں بتلاتی ہے اللہ پاک کی قدرت اور طاقت. اللہ تبارک تعالیٰ کامیاب ہونے والوں کو کس طرح کامیاب کرتے ہیں، ایمان والوں کو، اور بے ایمان کو کس طریقے سے شکست دیتے ہیں، اور ساری دڑی درائی ان کی ساری قوتیں رہ جاتی ہیں. فرعون 400 سال تک درد سر نہیں ہوا، اتنا مضبوط اور اتنا قدر، لیکن اللہ پاک کا جب عذاب آیا تو اللہ پاک نے پانی کے اندر ایسے غرق کیا کہ غرق ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے آیا جس طرح بنی اسرائیل ایمان لائے. اللہ پاک فرماتے ہیں الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. پھر آگے آیت میں فرمایا وَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے جسم کو ہم لوگوں کے لیے عبرت بنائے. اللہ پاک نے غرق ہونے کے بعد اوپر نکالا، اور پھر کہاں گم ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر مورس بوکائی نے اپنی کتاب دا بائبل اینڈ قرآن اینڈ سائنس میں اس کے متعلق پوری تفصیل لکھی ہے. جب یہ انگریز کو ملا اس کی ممی، اور پھر ان لوگوں نے اس کو بیلجیم بھیجی، سوئٹزرلینڈ بھیجی، اور پھر وہاں سے اس کو مسجد میں سب یہ کیا گیا، پھر فرانس میں لایا گیا، اور اب قاہرہ کے میوزیم میں، کیرو کے میوزیم میں اس دن میں ابھی بھی موجود ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو، اللہ پاک کا تو یہ فرمان ہے. چنانچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب مورس بوکائی نے اس کو دیکھا، ساری تحقیقی بہت بڑے ڈاکٹر ہے، اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اوپر کچھ نمکینی ہے، میٹھے والا حصہ ہے، نمک والا، سالٹ والا حصہ ہے. تو یہ تعجب کرنے لگا کہ یہ ممی کے اندر کس طریقے سے آیا. وہاں ایک مسلمان ڈاکٹر کھڑے تھے فرانس میں، انہوں نے کہا کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو غرق کیا تھا اور پھر اس کو اوپر اٹھایا. جب اس کے بعد اس کے وہ اجزاء کا ریسرچ کیا گیا لیبورٹری میں، تو معلوم ہوا کہ یہ دریا کا نمکین ہے دریا کی جو اس کے ساتھ لگی تھی. اس پر جو ڈاکٹر مورس بوکائی ایمان لے آئے. اللہ پاک نے اسی پر ایمان کی توفیق دی. انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جس کو قرآن کی سچائی پر یقین کرنا ہو وہ قاہرہ کے میوزیم میں جائے کیرو کے، اور وہاں جا کر فرعون کی لاش کو دیکھے. یہ اللہ پاک کا نظام تھا. نافرمانوں کو اللہ پاک نے کیسے ہلاک کیا. جس نے اپنے لیے خدائیت کا دعویٰ کیا تھا، اللہ پاک نے اس کو عبرت کی جگہ بنایا. لوگ جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لمبا چوڑا اس کی ہڈیاں اور اس کی ممی. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہے ربکم العالیٰ کے دعوے کرنے والے کا حشر، کہ لوگ اس کو عبرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اور کہاں خداوند قدوس جس کی عبادت کی جائے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ پاک نے ایسے ہمیں ایمان کی دعوت دی ہے، ایسے خدا کو ہم مان رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے اس ایمان اور یقین کے اوپر محفوظ رکھے، موت تک اللہ پاک ایمان کے ساتھ